عمر 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ ناظرین اکرام، آج یکم محرم الحرام کا دن ہے اور اس میں ایک عظیم سانحہ پیش آیا جو کہ خلیفہ ثانی سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ آپ سوشل میڈیا پر اور دوسرے جتنے پلیٹ فارم ہیں انشاءاللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور شان کے بول سن رہے ہوں گے، تو ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین امت مسلمہ کے تمام لوگوں کو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی جماعت کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ محبت کرے گا تو انشاءاللہ اس کا حشر بھی کل قیامت کے دن صحابہ کی جماعت سے ہوگا۔ تو صحابہ سے محبت کرنا انسان کے ایک ایمان کا جز ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے حب للہ والبغض للہ، کسی سے محبت کرو تو اللہ کے لیے اور بغض رکھو تو اللہ کے لیے۔ انشاءاللہ اہل سنت والجماعت تمام کی تمام حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت رکھتی ہے اللہ کے لیے، کیونکہ وہ میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نبی کے صحابی ہیں۔ تو صحابی ہونے کی وجہ سے ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں، انہوں نے اپنی آنکھوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عظمت و شان خود بیان فرمائی کہ جو ان صحابہ کے طریقے پہ چلے گا تو اللہ رب العالمین اس کو کامیابی کے راستے تک پہنچائے گا، اور ہر صحابی کی نقش قدم پہ چلنے والا انسان ضرور جنت کے راستے تک پہنچ جائے گا۔ تو ناظرین، میں ایک ہی واقعہ مختصر آپ کے سامنے نقل کروں گا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے لیے ایک بہت بڑی نعمت تھے۔ چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا کا دور تھا جو مکی زندگی، اس میں بھی ایک نعمت بن کے آئے، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں چلے گئے اور حضرت عمر نے خلافت سنبھالی تو وہ بھی اسلام کے لیے ایک بہت بڑی نعمت تھی۔ اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اس دور خلافت کے اندر بہت سلطنت اور دوسرے ممالک کو اور دوسری ارض کو فتح کیا، اور ان میں سے جو فتح بیت المقدس ہے وہ بھی اسلام اور مسلمانوں کے لیے بہت بڑی نعمت تھی۔ تو اسی واقعے کی طرف میں اشارہ کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ تو یہ سب سے پہلے سمجھیں کہ حضرات صحابہ اکرام سے ہمیشہ محبت رکھنی ہے تو اللہ کے لیے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ہمیں محبت ہونی چاہیے، ابو بکر صدیق سے، پوری صحابہ کی جماعت سے۔ جب جہاں کہیں صحابہ اکرام کی جماعت سے لوگ بغض کر رہے ہوں تو پھر مسلمانوں کو چاہیے، اہل سنت والجماعت کے تمام لوگوں کو چاہیے کہ اس موقع پر صحابہ کی محبت کا اظہار جیسے وہ بغض میں بڑھ رہے ہوں، ہم صحابہ کی محبت میں اپنا اظہار زیادہ کر رہے ہوں، کیونکہ ہمارے مذہب میں نہ تو گالی ہے، نہ بدزبانی ہے، بد اخلاقی ہے، بلکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تعلیمات نے تو ہمیں یہی سکھایا کہ لوگوں کی بدزبانی اور بدخلقی کو ختم کرو، کیونکہ حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ موافقت قرآن کئی مقام پر ہے اور کلام رسول کے ساتھ بھی موافقت ہے، اور ان کا مزاج و طبیعت بھی نبوت کے مزاج کے ساتھ تھا، ان کی اچھے اخلاق بھی نبوت کے اخلاق کے مزاج کے مطابق تھے، اور ان کی خدمت بھی جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کرتے حضرت عمر فاروق کا بھی یہی جذبہ تھا، اور اسی طریقے سے ان کی دین اسلام کی اشاعت کے لیے بھی یہی جذبہ تھا کہ امت کے پوری انسانیت تک
اللہ کے رسول کا پیغام پہنچ جائے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ باتیں ہر چیز اپنے مقام پر اتنی ایک وزن رکھنے والی چیز ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قانون اور جو ضوابط اور جو طریقہ کار حکومت کا نظام کے چلانے کا تھا، آج وہ کفر ان کے قانونوں کو فالو کر رہا ہے، ان کے طریقوں کو فالو کر رہا ہے۔ تو اس لیے جب آپ دیکھیں گے، بڑے علماء سے سنا ہے کہ آپ جب بڑے بڑے سائنسدان دیکھیں گے یا بڑے بڑے انگریز لوگوں کو دیکھیں گے، ان کے آپ پرسنل روم میں جائیں گے تو وہاں آپ کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے تاریخ کے حالات ملیں گے اور ان کی حکومت کا نظام چلانے کا ملے گا، اور ان کی جہاد اور قتال اور لڑائی جنگیں کے جو معاملات ہیں، مارکے ہیں، ان کے معاملات حضرت عمر فاروق کی وہ کارکردگی اور اسوہ حسنہ جو ان کا تھا، ان کی سیرت کی کتابیں جتنی لکھی گئی، بڑے بڑے لوگوں نے، بڑے بڑے ان کے جرنیلوں نے ان کتابوں کو اکٹھا کر کے اپنی زندگی کو ان کے ساتھ موافقت پیدا کی۔ ان کو یہ تو یقین ہے کہ حضرات صحابہ اکرام، یہ چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ، کہ یہ ایسے عظیم لوگ تھے کہ ان کی جو کارکردگی ہے دنیا کے نظام سے بھی ترقی دلاتی ہے اور آخرت سے، لیکن ان بیچاروں کفار کی قسمت کہ وہ حضرت عمر فاروق ہوں یا صحابہ کی جماعت ہوں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اقدس ہوں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے لیے اور آنے والی قیامت تک تمام انسانیت کے لیے ایک ماڈل ہیں، اور اس میں اس ماڈل کو کفر بھی اپنا رہا ہے اور مسلمان بھی اپنا رہا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے آج اکثر مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو چھوڑ گئے، صحابہ کی سیرت کو چھوڑ گئے۔ تو میں اس لیے عرض کر رہا تھا کہ آج کے کفر کے ایوانوں کے اندر سیرت عمر فاروق ہے، کیونکہ ان کی جو فوج کا نظام، ان کے حکومت کا انتظام بڑے اچھے اور آسان طریقے سے تھے، کیونکہ اس دور کے اندر کفار سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سی سلطنتوں کو چھینا اور کفار سے مقابلہ کیا۔ تو اس لیے انہوں نے اپنی کتب میں، اپنی تاریخ میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو ایک ماڈل بنا کے رکھا ہوا ہے۔ ان کی قسمت کہ وہ اسلام قبول نہیں کرتے، لیکن ویسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو فالو کرتے ہیں تاکہ وہ دنیا میں کامیابی پا سکیں۔ تو لہٰذا وہ دنیا میں تو کامیاب ہو جائیں گے، لیکن اسلام کا کلمہ نہیں پڑھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت نہیں کی، اللہ کو نہیں مانا، تو اس وجہ سے وہ کفار کو ہونے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ تو میں اپنی بات کی طرف مختصراً اشارہ کر دیتا ہوں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے سادہ مزاج تھے، عاجزی اور غرور نہیں تھا، اور اتنے عاجزی تھی اس کا اندازہ بھی نہیں کیا جاتا۔ جب بڑے بڑے بادشاہ دوسرے ملکوں کے قاصد ملنے آتے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے کی جھاڑیوں میں ڈھونڈا جاتا، جس کی وجہ سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے تو وہ پہچان نہیں جاتے کہ کئی موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی تو اپنا تکیہ پتھروں کو بنایا ہوا ہے، کبھی تو اپنا تکیہ جوتوں کو بنایا ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی ہے، اور اپنے حکومت کے نظام کے اندر کوئی فضول خرچی نہیں کی۔ اپنا جو حکومت کے اندر ہوتا ہے نصاب مقرر کیا جاتا ہے، تنخواہ مقرر کی جاتی ہے، عمر فاروق نے وہ نہیں کی۔ اور جب انصاف کا معاملہ آتا ہے تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کی طرف فتح کرنے جاتے ہیں، اس کی بھی عجیب مثال ہے کہ اب جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک لشکر کو بھیجا جو بیت المقدس کے لیے جہاد کے لیے گیا تھا، جنگ کے لیے گیا تھا، جب صحابہ اکرام کی جماعت پہنچتی ہے تو جب دیکھا کہ مسلمان آ گئے تو عیسائیوں نے اور یہودیوں نے وہاں بیت المقدس کا جو قلعہ تھا اس کے اندر چلے گیا اور اس کے سارے دروازے بند کر دیے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کر کے اس قلعے کے محاصرہ شروع کر دیا۔ ایک مہینے تک محاصرہ رہنے کے بعد حتیٰ کہ ان یہودیوں کے پاس کئی سال کے تقریباً کئی مہینوں کا راشن موجود تھا، سال تک تقریباً علماء لکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کہا مسلمانوں کو ایک مہینہ گزرنے کے بعد دیوار سے اوپر کھڑے ہو گئے، اے مسلمانوں تم کیا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہتے ہم بیت المقدس چاہتے ہیں۔ تو جواب میں کہا تم میں سے کوئی بندہ بھی فتح نہیں کر سکتا، جبکہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے اور وہ فتح کریں گے۔ تو انہوں نے ایک جو مشابہت عمر تھا اس کو پیش کیا۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے کہا یہ مشابہت تو ضرور رکھتا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، لیکن حقیقت میں عمر فاروق نہیں ہے۔ تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ مثال پیش کی
گی تو انہوں نے ٹھکرا دیا۔ بعد میں حضرت عمر فاروق کو بھیجا، خط بھجوایا، قاصد آیا، عمر فاروق کو منت کر کے بلوایا گیا۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے مدینہ منورہ سے چلتے چلتے بیت المقدس کے سفر کے قریب پہنچتے ہیں تو ساتھ ایک غلام تھا، نوکر تھا، جس کے ساتھ واری کے ساتھ اونٹ کی باری کر رہے تھے، اور چلتے چلتے وہ باری کے وقت بیت المقدس کے قریب۔ دوستو، جب حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ سے بلایا گیا کہ آپ آئیں اور بیت المقدس کو فتح کریں، کیونکہ یہودی اس طرح کہہ رہے ہیں کہ ہمارے شہر کو وہ فتح کرے گا، بیت المقدس کو وہ آزاد کرائے گا جس کے اوپر یہ علامات ہوں گے، جس کا نام عمر ہوگا، تو لہٰذا آپ آئیے۔ امیر المومنین کو بلایا گیا۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اونٹنی لی اور اپنا غلام لیا، تو غلام سے پہلے کہا کہ میرے غلام، ہم انصاف کا تقاضا کریں گے کہ آپ کا آدھا سفر آپ کریں گے، آدھا میں کروں گا، ہر منزل یہ ہوگی کہ آدھی آپ طے کریں گے، آدھی میں کروں گا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاجزی ہے۔ اتنے ہزار لاکھ مربع میل کی حکومت کرنے والے اپنے ایک غلام اور نوکر کے ساتھ کس طریقے سے انصاف اور عدل کرتے ہیں، جس کی دنیا میں مثال اور قائم کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت ہے جو یہ مثالیں پیش کر سکتی ہے۔ یہ امیر المومنین عمر فاروق ہے۔ اتنے بادشاہت ہونے کے بعد، خلافت ہونے کے بعد، امیر المومنین ہونے کے بعد یہ انصاف کا تقاضا اپنا پورا کر رہے ہیں۔ چلتے چلتے سفر شروع کیا۔ جب مدینہ سے سفر شروع کرتے ہیں، ایک غلام کو لیا اور اس غلام کو اونٹنے اپنے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بٹھایا کہ تو پہلے بیٹھ، پھر میں اب اگلی منزل بیٹھوں گا۔ اس طرح اپنی باری باری ہر کوئی اونٹنی پہ سوار ہوتے رہے۔ آخر چلتے چلتے بیت المقدس کے جب قریب پہنچے تو امیر المومنین نے کہا کہ غلام، اب تیرا نمبر ہے، آج اپنی سواری کی کر لے، اپنے نمبر پہ بیٹھ لے۔ اس نے کہا امیر المومنین، آپ کے دشمن یہودی دیکھ رہے ہیں، وہ کیا سمجھیں گے کہ امیر المومنین ان کا پیدل چل رہا ہے اور ان کا غلام اونٹنی پر سوار ہے۔ تو جب مسلمان صحابہ کرام کی جماعت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، فتحنا البلد ورب الکعبہ، ہم کامیاب ہو گئے، ہم نے آج اس شہر کو فتح کر لیا۔ تو جب ان یہودیوں نے دیکھا تو وہ کہنے لگے، تم کیسے کہہ رہے ہو، یہ تو عمر نہیں ہے جو اونٹنی پر سوار ہو رہے۔ انہوں نے کہا، تم سوار کو نہیں دیکھو بلکہ تم اس کو دیکھو جس نے اونٹنی کی مہار پکڑ رکھی ہے۔ تو جب دیکھتے ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں سے علامتیں ڈھونڈتے گئے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فٹ کرتے گئے۔ تو جب دیکھا کہ ساری علامتیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فٹ آتی ہیں، تو اس طریقے سے حضرت انہوں نے اپنے آپ جو وہاں سے اوپر دیوار سے چڑھے ہوئے تھے، اپنی چابیاں مسلمانوں کے حوالے کر دی، کوئی مزاحمت نہیں کی۔ تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف کا دبدبہ تھا، روب تھا، کیونکہ امیر المومنین اور ان کی علامتیں انہوں نے یہ پڑھ چکے تھے تورات و انجیل کے اندر۔ جیسے اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں، صحابہ کی جماعت محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء والکفار، کفار کے معاملے میں بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم تراہم رکعا سجدہ، اور اسی طریقے سے آپس میں بڑے رحم دل ہیں، اور رکعا سجدہ یبتغون تراہم رکعا سجدہ یبتغون فضلا من اللہ۔ فرمایا کہ مثلاً فی التورات و مثلاً فی الانجیل کی مثال ہیں، وہ اسی مثالوں کو دیکھ کر، انہی نشانیوں کو دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف چابیاں حوالے کر دیتے ہیں اور اس کے دروازے کھول دیتے ہیں کہ ہم بلا کسی لڑائی جھگڑے کے ہم آپ کے حوالے ہوتے ہیں، ہم ذمہ بننا چاہتے ہیں۔ تو عدل و انصاف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کیا کہ یہ تو دشمن ہے، ان کو قتل کر دیا جائے۔ جب وہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے ہاتھ ڈال دیے، اپنے ہتھیار ڈال دیے، تو پھر امیر المومنین نے کہا، ہم نے تم کو کچھ نہیں کہتے، تم آج کے بعد اگر مسلمانوں کی سرزمین پہ رہو گے تو جزیہ دے کر رہو گے۔ اس طریقے سے حضرت امیر المومنین نے اپنا اس بیت المقدس کو فتح کیا تھا۔ تو یہ امیر المومنین کئی لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا آخر چلتا چلتا مدینہ طیبہ میں موجود ہوتا ہے، دعا کرتا ہے، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک وفی بلد رسولک، یا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے اندر ہو۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں، ہم عمر کی یہ دعا سن کر حیران ہوتے تھے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیسی دعا کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہو، شہادت کی موت ہو، تو اس طریقے سے نہیں ہو سکتا۔ امن امان ہے، مسلمانوں کی حکومت ہے، امیر المومنین عمر فاروق ہیں، یہ کیسے معاملہ ہوگا؟ دین مستحکم ہے۔ آج ہر روز میں صحابہ کرام کی جماعت جہاد کے ذریعے، قتال کے ذریعے، جنگوں کے ذریعے مسلمانوں کی آبادی بڑھ رہی ہے اور مسلمانوں کی عرض بڑھ رہی ہے، خلافت کی زمین بڑھ رہی ہے، لہذا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امن ہے مدینہ کے اندر۔ تو وقت چلتے چلتے یہ محرم الحرام کے یکم آتی ہے، تو ایک
مجوسی غلام ابو لؤلؤ فیروز نامی وہ ایک زہر آلود خنجر لے کے مسجد نبوی کے محراب میں چھپا ہوا تھا، یہ صحابہ کی صفوں میں چھپا ہوا تھا۔ آ کر جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھاتے ہیں، نماز کے لیے سورۃ فاتحہ تلاوت کرتے ہیں، سور تلاوت کرنے کے بعد سورۃ طٰہٰ کی چند آیات تلاوت کرتے ہیں، تو بس چند آیات تلاوت کرنے کے بعد اس ابو لؤلؤ فیروز نے اپنا جو زہر آلودہ خنجر تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بیک وقت کئی وار کیے، جس سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکلیف کے ساتھ نہایت زخموں کے ساتھ لاچار ہوتے ہوئے زمین پر گر پڑے۔ صحابہ کرام نے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فوراً نماز مختصر صورتوں کے ساتھ مکمل کرائی، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر اٹھا کے لے گئے، اور وہ جب ابو لؤلؤ فیروز جو غلام تھا، نوکر و مجوسی تھا، ایرانی اور نسل تھا، وہ بھاگنے کی کوشش کی، صحابہ نے اپنے صفوں کو ایسے بند کیا ہوا تھا کہ وہ بھاگ نہیں سکا، جو سامنے صحابی آیا اس کو زخمی کر دیا، اسی وقت کے اندر 13 آدمیوں کو زخمی کیا، اور بیک وقت اسی وقت کے اندر تقریباً 7 آدمی اسی موقع پر مسجد نبوی کے اندر شہید ہو چکے تھے۔ نماز پوری کرنے کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کے گھر میں لے گئے، ہوش آیا، ہوش سنبھالا تو پوچھتے ہیں، اے لوگوں، میرے صاحب دوستوں کی جماعت، میرے صحابہ کی جماعت، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ، یہ مجھے بتاؤ کہ مجھے قتل کرنے والا کون ہے، مجھے زخمی کرنے والا کون ہے؟ تو فرماتے ہیں فلاں غلام ہے، وہ جو حضرت مغیرہ کا غلام ہے۔ تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں فزت ورب الکعبہ، ورب کعبے کی قسم، آج میں کامیاب ہو گیا، کیونکہ عمر کسی مسلمان کے ہاتھوں قتل نہیں ہوا، بلکہ عمر تو قتل ہو رہا ہے، عمر زخمی ہو رہا ہے، تو ایک مجوسی ایرانی اور نسل کافر کی۔ تو آج تک میرے دوستو بھائیوں اس طریقے سے انہوں نے یہ دشمنی اور پالی ہوئی تھی، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ ایران کو فتح کرنے والے ہیں، اور اسی آج سے وہ ایرانی اور نسل کی جتنے دنیا میں لوگ آ رہے ہیں، صحابہ اکرام کی جماعت اور عمر فاروق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمن اور عداوت پالی ہوئی ہے۔ تو اس لیے یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن میں آخر میں یہی بات کہتا ہوں کہ وقت حکومت اور تمام امت کے متحد جو ہیں ہماری بڑی طاقتیں ہیں، جو نظام ہے ہمارا، ان کو یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو ہمیشہ کے لیے لگام دینا چاہیے، یہ کہنا چاہیے کہ تم جو کچھ اپنا مذہب، تمہارا عقیدہ، نظریہ ہے، کھلے عام تم بیان کرو، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا، کیونکہ آج نظام جمہوریت کا ہے، لیکن اسلام کا ہوتا تو کسی کو صحابہ کے خلاف بات کرنے کی حق نہیں تھا۔ لیکن آج بھی مسلمان غیرت مند موجود ہیں کہ وہ صحابہ کی بات مخالف نہیں سن سکتے۔ اللہ ہمیں وہ ایمان نصیب فرمائے کہ ہم صحابہ کے خلاف بات کبھی بھی نہ سن سکے، تو یہ ہمیں جذبہ نصیب فرمائے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ ٹھیک ہے، دنیا کا نظام ہے، مسلمان کمزور ہیں، مسلمانوں کا نظام کمزور ہے، کفر کا نظام غالب ہے، تو ایسے لوگ بھی صحابہ کرام پر تبرہ کرتے ہیں، زبان سے بکوازی کرتے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ جیسے فرماتے ہیں علماء کرام کہ ہر کوئی اپنا مذہب اپنی مرضی سے اپنی آزادی کرے، لیکن یہ ہے کہ صحابہ کرام کی جماعت کو، ابو بکر صدیق کو، عمر فاروق کو، عائشہ صدیقہ کو، عشرہ مبشرہ کو، ان صحابہ کو کبھی گالی نہ دی جائیں، اپنی زبانوں کو لگام دیا جائے، اپنی زبانوں کو بند کریں تاکہ صحابہ کی عصمت اور عزت کی محفوظ رہے۔ تو اہل سنت والجماعت جتنی بھی ہے ہمیشہ صحابہ کی عزت اور ناموس کے لیے دفاع کرتی رہے گی اور اپنے جان کے نذرانے پیش کرتے رہی۔ اللہ سے دعائیں اللہ ہمیں صحابہ سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔